میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے والا ہوں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جانوروں کی خدمت میں صرف کر دی ہے۔ ابھی تک 1500 سے زیادہ جانوروں کو ریسکیو کر چکی ہیں اور ان کا 15 سے 16 مرلے کا گھر ہے، اور ان کے گھر کے اندر اتنے زیادہ کتے اور بلیاں موجود ہیں کہ ان کے اپنے رہنے کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک جگہ پر 2 کنال زمین خریدی ہے صرف جانوروں کی بہبود کے لیے، انہیں رکھنے کے لیے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ سے برہان الدین کا سلام۔ ناظرین، موجودہ دور کے اندر انسانوں کو برداشت نہیں کرتے۔ میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے والا ہوں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جانوروں کی خدمت میں صرف کر دی ہے۔ ابھی تک 1500 سے زیادہ جانوروں کو ریسکیو کر چکی ہیں اور ان کا 15 سے 16 مرلے کا گھر ہے، اور ان کے گھر کے اندر اتنے زیادہ کتے اور بلیاں موجود ہیں کہ ان کے اپنے رہنے کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک جگہ پر 2 کنال زمین خریدی ہے صرف جانوروں کی بہبود کے لیے، انہیں رکھنے کے لیے۔ آج ان سے بات کرتے ہیں کہ انیسہ خان جانوروں کو ریسکیو کیوں کرتی ہیں، کب سے یہ کام شروع کیا ہے، ان کی زندگی کے اندر کیا کیسز آج تک پیش آئے ہیں ان جانوروں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے، اور یہ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم انیسہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ میں نے اصل میں بچپن سے یہی دیکھا ہے۔ میرے ماں باپ بھی اسی طرح، میرے پیرنٹس جو ہیں اسی طرح سے جانوروں کو ریسکیو کرتے تھے اور اپنے پاس رکھتے تھے۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے تو ان کو واپس ریلیز کر دیتے تھے نیچرل انوائرمنٹ میں، یا پھر ایسے ہوتا تھا کہ تب یہ ٹرینڈ تھا کہ دھوبی اپنے ساتھ کتا اپنے پنڈ لے گیا، وہاں پہ اس نے اپنے ڈیرے پہ رکھ لیا، یا کوئی مالی لے گیا، اس نے اپنے ڈیرے پہ رکھ لیا۔ تو اس طرح میرے ماما بابا نے بھی کچھ سینکڑوں تعداد میں اس طرح سے جانور ریسکیو کیا۔ جیسے سارے انسانوں کے مزاج ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں نا، اسی طرح کتے بلیوں کے بھی مزاج ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں۔ اب کچھ کتے ہیں وہ دوسرے کتوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، کچھ بلیاں دوسری بلیوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، اور یہ ہم نے جو ریسکیو بھی کیے ہیں مختلف موقعوں پہ کیے ہیں۔ کچھ کو 2 سال پہلے کیا ہے، کچھ کو 4 سال پہلے، کچھ کو 6 سال پہلے، کچھ کو 10 سال پہلے بھی کیا ہے۔ تو اب جو پرانے جانور ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کو اپنا علاقہ مان لیتے ہیں، تو جب نئے جانور آتے ہیں تو وہ ان پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور، ان کے ہیلتھ کی وجہ سے بھی میں ان کو سیپریٹ رکھتی ہوں، کیونکہ میرے پاس ہیں تقریباً 35 سے اوپر بلیاں اور کافی زیادہ کتے، 13-14 کتے میرے پاس ہیں۔ تو اگر میں ان سب کو ایک ہی جگہ پہ رکھ لوں، چاہے اگر آپ سمجھیں کہ میں 38 بلیوں کو ایک ساتھ رکھ لوں، تو اگر ان کیس کبھی وائرس آؤٹ بریک ہو جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری بلیوں پہ افیکٹ کر جاتا ہے۔ اب اس طرح سے سیکشنز میں بلیاں رکھنے سے، 6 بلیاں، 7 بلیاں، 10 بلیاں علیحدہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وائرس کا آؤٹ بریک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جانوروں کا جھمگٹا نہیں بنا ہوا ہوتا۔ ان فیوچر کیا کریں گے اتنے زیادہ جانوروں کا؟ جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اب میرے پاس اتنے زیادہ جانور ہو گئے ہوئے ہیں، اور یہ سیکشنز میں رکھنے کی وجہ سے مجھے ہر سیکشن میں بلی کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اور اب جہاں پہ ہم خود بھی رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ 5 بلیاں رہتی ہیں۔ تو مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن اب ہم نے گھر میں اس طرح سے کر لیا ہے کہ 5-6 بلیاں بابا کی ہیں، 6-7 بلیاں ماما کی ہیں، 8-9 بلیاں میری ہیں، 6-7 میری بہن کی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کر لی ہیں، لیکن کچھ چیزیں مجھ پہ ہی ہیں، جیسے میں نے کھانا ضرور لانا ہوتا ہے روزانہ، تقریباً 2500 تک کا چکن یا چکن نیکس آتی ہی آتی ہیں۔ ہر 6-7 دن بعد ان کا کیٹ فوڈ آتا ہی آتا ہے، کیونکہ کچھ اپنے مزاج کے ہی پیٹس ہوتے ہیں، کچھ کسی کے گھر سے بھی ریسکیو کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیٹ فوڈ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، جو باہر سے کیے ہوتے ہیں وہ کچا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ پکا ہوا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں، اور ابھی بلیوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، خوشی رہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اب مجھے چونکہ 10 سال کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس گھر میں بلیاں کتے رہتے ہیں، اور یہ لوگوں نے مجھے دیکھا بھی ہے کہ میں اٹھاتی ہوں اور اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتی ہوں۔ اب انہوں نے کام یہ شروع کیا ہے کہ ان کو کوئی بلی کا بچہ یا ان کے گھر میں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تنگ کر رہا ہے، تو وہ لاتے ہیں اور یا تو میری سائڈ کی گرل سے، گھر کی، وہاں سے اندر پھینک دیتے ہیں، یا پھر باہر چھوڑ جاتے ہیں۔ تو میں باہر نکلی تو مجھ سے تو نہیں رہا جاتا، جب میرے گھر کے باہر کوئی چیز اس طرح سے چھوڑ جاتا ہے تو میں اس کو نگلیکٹ نہیں، اگنور نہیں میں اس کو کر سکتی، تو میں اس کو اٹھا کے اندر لے آتی ہوں۔ اب سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کوئی لوگ آ کے کٹنس چھوٹے میرے صحن میں پھینک جاتے ہیں، پھینکنا کہوں گی میں اسے، چھوڑنا نہیں کہوں گی، یہ پھینکنا ہوتا ہے۔ آپ وہ پھینک جاتے ہیں تو میرے اتنا مشکل ہوتا ہے مجھے اپنے کتوں سے بچانا ان بچوں کو، کہ مطلب ایک پوری کی پوری اسٹرگل ہوتی ہے وہ۔ تو کسی نہ کسی طرح کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ میں بچا لوں، لیکن اگر اس طرح کا حادثہ کوئی ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنا بلی کا بچہ کہیں سے لا کے میرے صحن میں پھینک دیتا ہے اور میرے کتے اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ گلٹ تو پھر مجھے محسوس ہوتا ہے نا، میرے لیے دکھ کا باعث بنتا ہے۔ وہ بندہ تو جانور چھوڑ کے چلا گیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، اور لوگوں میں پتہ نہیں یہ احساس ذمہ داری آئے گا کب۔
مہنگے جانور رکھنا اور ایسے جانوروں کو اڈاپٹ کرنا، ان دونوں میں فرق ہے کوئی؟ دیکھا جائے فرق ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اگر آپ بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس ہیں اور اگر آپ نے شو آف کے لیے جانور رکھنا ہے، پھر تو آپ پیور بریڈ رکھتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس 1.5 لاکھ کا کتا ہے. لیکن اگر آپ پیار کے لیے رکھ رہے ہیں، اگر آپ کو جانوروں سے پیار ہے اور آپ بدلے میں بھی پیار چاہتے ہیں، تو پھر آپ کوئی بھی جانور رکھ لیں. آپ سڑک سے کوئی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں والا بلی کا بچہ اٹھا کے رکھ لیں، وہ آپ کو اسی طرح پیار کرے گا جیسے آپ چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کے دن بھر کی روٹین کیا ہے، کہاں کہاں کھانا ڈالتی ہیں، کتنے جانور ہیں جنہیں لک آفٹر کر رہے ہیں؟ صبح میں 7:30 بجے اٹھتی ہوں. نارمل بات نہیں ہے، آج کل جو یوتھ ہے ساری وہ تو بہت لیٹ اٹھتی ہے، لیکن مجھے اٹھنا پڑتا ہے صبح صبح. پھر اس کے بعد میں ناشتہ کرتی ہوں، پھر میں باہر نکلتی ہوں اور نکل کے جتنی بھی دکانوں کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے کہ تم نے اتنا میرے لیے چکن نیکس اور گوشت رکھنا ہے، ان کے پاس جاتی ہوں، وہاں سے گوشت اکٹھا کرتی ہوں. اور جس ایریا میں رہتی ہوں وہاں پہ 4-5 اسپاٹس میں نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ میں بلیوں کو کھانا ڈالتی ہوں. وہاں پہ کل ملا کے آپ سمجھ لیں تقریباً 30 بلیاں تو وہاں پہ بھی جمع ہو جاتی ہیں ان مختلف علاقوں میں. ہماری سوسائٹی میں مطلب اتنی برداشت کی کمی ہے نا باقی اسپیشیز کے لیے، کہ کسی اور اسپیشیز کے لیے اگر آپ کوئی ویلفیئر ورک بھی کر رہے ہو نا تو اس میں بھی ان کو اعتراض ہوتا ہی ہوتا ہے. نیا کانسیپٹ ہے، شاید نیا نہیں ہونا چاہیے ویسے، کیونکہ اسلام میں بھی تو تاکید ہے نا ہمیں. اس سارے کام سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ ایک مقصد میرا صرف یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں نا یہ بھی ہماری طرح ہی جاندار ہیں. ان کے بھی حقوق اسی طرح سے ہیں جیسے ہمارے حقوق ہیں. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو ریئلائزیشن ہو کہ یہ جاندار ہیں، ان کے حقوق ہیں، انہوں نے ہماری طرح کھانا پینا ہے، ہماری طرح ہی یہ بڑے ہوں گے، ہماری طرح سے ان کی عمر بڑھے گی، ہماری طرح سے ان کو علاج معالجے کی بھی ضرورت پڑے گی، اور یہ ہمارے ساتھ ہمارا انوائرمنٹ شیئر کرتے ہیں، ایکو سسٹم کا حصہ ہیں. ہمارے اندر برداشت پیدا ہونی چاہیے. میں یہی چاہتی ہوں کہ کسی نہ کسی توسط سے، چاہے گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس سے ہی، لوگوں میں یہ احساس اور یہ ذمہ داری پیدا ہو کہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کے جینے کا حق کم از کم جو ہے وہ سلب نہ کیا جائے. ریسکیو کرتے کرتے مجھے 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال میں مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ کتا مار مہم شروع کرتے ہیں، زہر ڈال دیتے ہیں، گولیاں مار دیتے ہیں. اس طرح کے جانور ہم اٹھا کے گھر لاتے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ زندہ رہ جاتے ہیں. جو زندہ رہ جاتے ہیں ان کو ہم کتنا گھر میں رکھ سکیں گے؟ گھر میں بھی کتنا، شیلٹرز میں بھی کتنا، مطلب کتنی سپیس ہو سکتی ہے؟ تو ان کو میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ یہ کلنگ کے، زہر پاشی کے اور گولی مارنے کے میتھڈ کو ختم کر کے TNVR کے کانسیپٹ کو آگے لے آئیں، جو کہ ساری کی ساری ڈیولپڈ اور سویلائز سوسائٹیز نے آلریڈی اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے، تو یہ ایک زیادہ بہتر بھی بات ہو جائے گی، مورلی بھی بہتر ہوگی اور ایتھیکلی بھی بہتر ہوگی اور قانونی طور پہ بھی بہتر ہوگی. کیونکہ آرٹیکل 9 کے انڈر آپ کسی کے بھی جینے کے حق کو چھین نہیں سکتے ہیں. بس گورنمنٹ کا دھیان اسی طرف لانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس آگے آئیں، جیسے کہ لائف اسٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، تاکہ جب ہم اس ایشو کو ہینڈل کر رہے ہوں تو ہم کم از کم ایتھیکلی اور مورلی کر رہے ہوں، کہ ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے WHO ہے یا اینیمل رائٹس کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ان کو ہم کم از کم منہ دکھانے کے تو قابل ہوں. آپ ایک دن میں کتنے پیسے انویسٹ کرتی ہیں ان جانوروں کی خوراک کے لیے، اور اپنے لیے کتنا ٹائم بچاتی ہیں؟ اپنے لیے تو مجھے ٹائم کا سمجھ نہیں آتا، کیونکہ میں یہ کام بھی کرتی ہوں اور اس کے بعد میری ایوننگ شفٹ کی جاب بھی ہوتی ہے. ایک میں EHR EMR کریڈینشنگ کمپنی میں کریڈینشنگ مینیجر کے طور پہ کام بھی کر رہی ہوں. اس سے جو سیلری آتی ہے وہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے میری ان جانوروں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کے کھانے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے ایک، جہاں پہ ہمارے پاس جو بھی کیس آتا ہے اس کو ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور وہاں سے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ فنڈ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو میرے پیرنٹس ہیں وہ بہت بڑی سپورٹ ہیں. ایک ٹائم پہ تو نہ میں کچھ ارن کرتی تھی، نہ مجھے کوئی عقل سمجھ تھی، پتہ ہے نا جیسے بندہ ہوتا ہے بچپن میں انیوا جانور اٹھائی جاؤ اور رکھی جاؤ، اسی طرح میں تھی. تب میرے پیرنٹس نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہر طرح سے، مورلی، فائنینشلی، اور بس اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اتنی تعداد میرے گھر میں جانوروں کی ہو چکی ہے. ہم نے ملتان روڈ کے اندر ایک پنڈ ہے، وہاں پہ ہم نے 2 کنال جگہ لی ہے. پنڈ میں کہہ رہی ہوں، گاؤں میں لی ہے. وہ گاؤں میں اس لیے لی ہے کیونکہ وہ شہری علاقے سے دور ہے. شہری جو ہوتے ہیں وہ بہت مہذب ہوتے ہیں، انہوں نے ایک اپنے اوپر کور چڑھا لیا ہوا ہے اربنائزیشن کا اور ماڈرنزم کا، تو وہ جانوروں کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو ہم نے اس لیے یہ جو زمین لی ہے وہ دیہاتی علاقے میں لی ہے. وہاں پہ ہم
کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو ابھی ہم جانور گھر میں رکھ رہے ہیں کچھ کو وہاں پہ شفٹ کیا جا سکے، اس طرح کے جانوروں کو جن کو سارا وقت اٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو بھی ہم نئے ریسکیوز کریں گے ان کو وہاں پہ انشاءاللہ شفٹ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایک پراپر ویٹنری سیٹ اپ وہاں پہ بنائیں کہ وہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود ہو اور کیئر ٹیکر بھی موجود ہو. تو انڈر پروسیس ہے یہ کام. ایک منزل ہم نے 12 مرلے پہ اس میں سے بنا لی ہے، باقی فنڈز تو ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہو بھی گئے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑے سے فنڈز دوبارہ جمع ہوں تو ہم اس پہ دوبارہ سے لگانا شروع کریں. مدینہ کی ریاست اور جانوروں کو مارنے کی مہم کیسے دیکھتی ہیں؟ عمران خان نے اپنی تقریر میں ریاست مدینہ کا ذکر کیا تھا، اور ریاست مدینہ میں تو اگر دریائے فرات کے کنارے کتا مر جانے کے لیے بھی جواب دہی پہ وہ خوف زدہ ہوتے تھے، تو اگر مدینہ کی ریاست میں ہی کتا مار مہم چلائی جائے گی، وہاں پہ جانوروں کو بے دردی سے مارا جائے گا، تو کہاں کی ریاست مدینہ کا ماڈل، کون سی ریاست مدینہ کا ماڈل پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر لاز کو ہی ریوائز کر دیں، جو پرانے لاز بنے ہوئے ہیں ان پہ ایک دفعہ دوبارہ نظر ڈالی جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ اب ماڈرن زمانے میں ان لاز میں کن امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اگر یہی ایک چھوٹا سا کام گورنمنٹ کر دے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جیسے کہ اگر فائنس تھوڑے سے بڑھا دیں، جو کہ صرف ابھی 50 روپے سے لے کے 250 روپے ہیں، اگر ان کو کم از کم ہزاروں میں ہی کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو انٹینشنلی بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں جانوروں پہ، وہی کرنا بند کر دیں گے. انیسہ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ جانور ہیں، کیٹس اینڈ ڈاگز ہیں، ان کے نام کیا ہے، نام رکھتی کیسے ہیں، اور یہ ان کو ریسکیو کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کے نام لوگ تو بڑے فینسی سے نام رکھتے ہیں نا، ہمارے زیادہ تر نام ہوتے ہیں ان کی عادتوں سے ایسوسیٹیڈ، یا ان کے رنگ سے، یا پھر ان کو جس سچویشن میں ہم نے ریسکیو کیا ہوتا ہے. جیسے اب آپ کو کسی کا گنجا بھی نام ملے گا، یہاں چڑیل بھی ملے گا، ٹینگا بھی ملے گا، کالا بھی ملے گا، تو اس طرح کے نام ہم رکھتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے جانوروں کو کوئی اعتراض ہوگا ان ناموں پہ. انیسہ، زندگی میں کوئی ایک ایسی چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی، لوگوں کو کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو جانور ہیں نا، جو ضرورت مند جانور جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی ضرورت نہ یہ ختم ہو جائے. اب اس سے میری کیا مراد ہے؟ اس سے میری یہ مراد ہے کہ جو لوگ ہیں نا، جو باہر سوسائٹی میں جن کے ساتھ یہ جانور رہتے ہیں، وہ ان کو سوسائٹی کا ممبر کنسیڈر کرنے لگ جائیں، اپنے اندر تھوڑی سی جو کو ایگزسٹنس کی سینس ہے وہ ڈیولپ کر لیں. اگر صرف وہ یہی ڈیولپ کر لیں گے نا تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، جانوروں پہ ظلم ختم ہو جائے گا، جانوروں کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ ختم ہو جائے گی. انیسہ خان، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، اس نوجوان لڑکی سے ملوانے کی ایک بڑی خاص وجہ تھی. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اس احساس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسٹرے ڈاگز ہیں، اسٹرے کیٹس ہیں، آپ ان پر ظلم نہ کریں، ان پر تشدد نہ کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی سیفٹی کا خیال رکھیں. یقین جانیے، جانوروں سے محبت کرنے سے آپ کی زندگی میں بھی بہت سی بہتری پیدا ہوگی. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.